हेलो एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। एक दफ़ा फिर ये सुनने में आ रहा है कि शायद आज किसी वक्त अभी जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इस वक्त पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात के 8 बज रहे हैं। सो एनी टाइम टुडे अनाउंस हो सकती है एक और इंटरिम डील यूएस और ईरान के बीच में। इस डील में ना वो एसेंस है ना इसमें वो स्पिरिट है जो बैक इन अप्रैल जब पहला सीज़ फायर अनाउंस हुआ था तब लोगों ने फ़ील किया था, क्योंकि जो लोग पीस और सिक्योरिटी को स्टडी करते हैं, डिफेंस का एनालिसिस करते हैं और जो वैसे भी दुनिया भर में लोग हैं जो अमन एक्सपेक्ट करते हैं, उनका ख्याल था कि इससे शायद चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन उसके बाद एक दफ़ा दोबारा स्ट्राइक्स हो गई अप्रैल के सीज़ फायर के बाद, और सीज़ फायर भी वो सिर्फ पेपर पे था, असल में कोई सीज़ फायर नहीं एग्जिस्ट करता था। और फिर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारे सामने आया, 14 पॉइंट्स का बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, और लगा यूं कि शायद एक नॉर्मलाइजेशन ईरान के साथ यूएस स्टार्ट करना चाहता है, प्रेसिडेंट ट्रंप स्टार्ट करना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम एक दफ़ा फिर वही हुआ और स्ट्राइक स्टार्ट हुई, और ये एक पैटर्न बनता चला गया कि जब भी कोई सीज़ फायर अनाउंस होता है या कोई पॉज अनाउंस होता है, उसके साथ ही दोबारा स्ट्राइक्स का सिलसिला कुछ दिनों के बाद शुरू हो जाता है और पहले से ज़्यादा इंटेंस बॉम्बिंग होती है। मैंने इस पे बहुत एक डिटेल्ड वीलॉग किया था कि दिस इज़ कोर्सिव डिप्लोमेसी और ये पुरानी प्लेबुक है यूएस की, देयर इज़ नथिंग न्यू अबाउट इट। व्हाट इज़ न्यू इज़ कि इस बम्बारमेंट से जो पीरियोडिक है, जो पॉज्ड है, जो बार बार होती है, उसमें इंटेंसिटी आने के बावजूद ईरान बेंड नहीं कर रहा या ईरान आगे से घुटने नहीं टेक रहा। वाई दैट इज़ हैपनिंग, सब एनालिस्ट जो दुनिया भर में मौजूद हैं, मिडल ईस्ट के एक्सपर्ट्स, यूएस के एक्सपर्ट्स, मिलिट्री पावर के एक्सपर्ट्स, एयर पावर को जो जानते हैं, सब ये समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो मामला, जो जंग शुरू हुई थी तो क्रिएट नहीं हुआ था, बाद में क्रिएट हुआ है, विच मीन्स कि जो वॉर ऑब्जेक्टिव्स थे यूएस के, उसमें तो इसका कहीं नाम निशान नहीं था। और बाद में अब जब ये क्रिएट हो गया है तो ये नंबर 1 पे आ गया है, इसका हल मिलिट्री पावर नहीं है। अब यूएस की जो हिस्ट्री है उसमें जो उसकी एयर पावर है और मिलिट्री पावर जो है, उसकी बेस पे उसने 20-20 साल दूसरे मुल्कों में इन्वेजन करके ऑपरेशंस करके देख लिए। एंड में क्या हुआ, एंड में जहाँ से उसे निकलना भी पड़ा वो केओस छोड़ के निकला है। सो माय पॉइंट इज़ कि आज अब जब हम कोई डील एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हर कोई पहले ही उसके बारे में कह रहा है कि वो एक इंटरिम डील होगी, यानी कि वक्ती डील होगी, क्योंकि उसमें भी अगर आप पॉइंट्स पढ़ें तो फिर वही बातें हो रही हैं। एक 60 डेज़ का पॉज होगा, ये 60 डेज़ जो हैं ये टोल फ्री होंगे। ईरान कह रहा है कि हमारे वाशिंगटन से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हम तो ओमान से बात कर रहे हैं और हम अपने जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का एरिया है इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए उससे बातचीत कर रहे हैं। टेक्निकल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे इसका यूएस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यूएस इसे दुनिया में या अपने मुल्क में ऐसे प्रेजेंट कर रहा है जैसे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यूएस के प्रेशर से खुलवाई जा रही है। ये जो टॉक्स हो रहे हैं जिसमें दोबारा से एक दफ़ा पाकिस्तान का नाम आ रहा है, कतर का नाम आ रहा है, सऊदी अरेबिया का नाम आ रहा है, ये इन सब के कहने पे टॉक्स हो रही हैं। और पर्पस क्या है, नंबर 1 पे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन किया जाए। ना सबसे पहले तो ये समझ लें कि जिन वॉर ऑब्जेक्टिव्स के साथ यूएस ने ये वॉर शुरू की थी उसमें एक रिजीम चेंज था, एक ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है वो था कि वो उनका हम इंटैक्ट नहीं रहने देंगे, उनके पास ये डिफेंस कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। फिर न्यूक्लियर वेपन्स का तो मामला था ही कि वो स्टॉक पाइल भी उनके पास नहीं होना चाहिए। और इन 3 में से आपने देखा कि अभी तक कुछ भी अचीव नहीं हुआ। 4th प्रॉब्लम अलबत्ता जो खड़ा हो गया है नया, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का है। अब ये 4 वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें से अब जो डील की बात हो रही है उसमें से किसी का जिक्र नहीं है, सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जिक्र है। इसका मतलब है कि जो हिस्ट्री में जितने भी वॉर ऑब्जेक्टिव्स थे, जितने भी मसाइल थे ईरान के साथ, वो कहीं पीछे रह गए हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इस वक्त सबसे ऊपर है। और ये उनका ख़ुद क्रिएट किया हुआ प्रॉब्लम है, क्योंकि अंडर प्रेशर ईरान ने इस लेवरेज को एक्सरसाइज किया। हैविंग सेड दैट, अब जो पोस्चरिंग इस वक्त हो रही है और जो रियलिटीज़ सामने आ रही हैं, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द निटी-ग्रिटी ऑफ डिटेल बिकॉज इस डिटेल में कुछ भी नहीं है, और अगर आप पढ़ना भी चाहें तो आप इसे पढ़ लें, इसमें कुछ नया नहीं है।
इन बाउंड ट्रैफिक, आउट बाउंड ट्रैफिक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की किसको कंट्रोल करना चाहता है ईरान? वो कहता है मैं दोनों पे नज़र रखूँगा। इन बाउंड को तो हम कंट्रोल करेंगे ही, जो बाहर जा रही होगी, जो निकल रही होगी, एग्ज़िट की तरफ जा रही होगी ट्रैफिक, वहाँ से हम उस पर भी नज़र रखेंगे ताकि जिसको हम समझें कि ये हमारे लिए थ्रेट है, हम उसे हैंडल कर सकें। मीनवाइल जहाँ पे माइनिंग हुई भी है, उनको अगर माइंस को ख़त्म भी कर दिया जाए तो वो जो वाटर है वो बिल्कुल सेंटर से गुज़रता है। एक तरफ ओमान का पानी है, एक तरफ ईरान का पानी है, बीच में इंटरनेशनल वाटर है। वो इतना नैरो है कि उसको एक्सरसाइज किया ही नहीं जा सकता ओमान और ईरान के बगैर। सो इट्स अ वेरी टेक्निकल एंड वेरी सेंसिटिव काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम जो आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबल इकॉनमी को किसी ना किसी तरह इफ़ेक्ट कर रही है। और कई मुल्कों ने ऑलरेडी ऑल्टरनेट रूट्स कैसे डेवलप करनी है, पाइपलाइंस कैसे डेवलप करनी है, उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया है। बिकॉज़ आपने देखा कि हूसीज़ ने बाबुल मंदब में भी सऊदी ऑयल के ऊपर एम्बार्गो लगाया और कहा हम ये टैंकर्स यहाँ से नहीं गुजरने देंगे। अब आप इस कॉन्फ्लिक्ट का स्पिल ओवर देखते जाएं कि ये कहाँ से शुरू हुआ था, ये कहाँ तक पहुँच गया है। साथ ही इराक़ में एक मलेशिया फ़ोर्स ने ये क्लेम किया है कि जो एक हफ़्ता पहले अटैक्स हुए हैं इराक़ की सरज़मीन से सऊदी अरेबिया के ऊपर, वो मलेशिया ग्रुप के कमांडर कहते हैं वो हमने किया है और वो ईरान बैक्ड ग्रुप है। इराक़ में ऑलरेडी कोई 67 फैक्शंस या प्रॉक्सीज़ या मलेशियाज़ मौजूद थे जब वहाँ पर आपके सामने केओस क्रिएट किया गया, यूएस इंटरवेंशन हुई, सद्दाम हुसैन को किस तरह हटाया गया, वी ऑल नो द हिस्ट्री। लेकिन वहाँ इतना केओस था कि तकरीबन 67-66 के करीब वहाँ पर मलेशिया ग्रुप्स मौजूद थे जिनको वहाँ पे गवर्नमेंट ने आहिस्ता आहिस्ता एक आर्मी में कन्वर्ट किया। जो वहाँ का प्लान है इराक़ ने किस तरह यहाँ तक का सफ़र तय किया है वो किसी और वक्त डिस्कस करेंगे। बट शॉर्टली हम ये बता सकते हैं कि इस वक्त वहाँ पे जितने भी मलेशिया ग्रुप्स थे अब वो वहाँ की नेशनल आर्मी का हिस्सा हैं। अभी 2 महीने हुए वहाँ पे नई गवर्नमेंट बने हुए और प्रेसिडेंट ट्रंप ने 30 सितंबर की डेट अनाउंस की कि हम फाइनली यूएस का जो वहाँ पे मिलिट्री फुटप्रिंट है वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, यानी वहाँ से अपनी फ़ौजें निकाल लेंगे। सितंबर बहुत करीब है और साथ ही वहाँ पे एक ग्रुप ने ये क्लेम कर दिया है कि वो ईरान के बिहाफ पे सऊदी अरेबिया पे अटैक कर रहा है। तो सऊदी अरेबिया अब 2 फ्रंट 3 फ्रंट वॉर की तरफ जा रहा है। उसको एक तरफ से हूसीज़ प्रेस कर रहे हैं, दूसरी तरफ से अगर कोई इराक़ में मलेशिया बैठा है जो कि अगर आप नक्शे पे देखें तो बिल्कुल एक हमसाया जो है वो इराक़ है और दूसरी तरफ जो है वो यमन है। दोनों तरफ से उसे स्क्वीज़ किया जा रहा है और उसकी बेसिक कमोडिटी है ऑयल, उसको एक्सपोर्ट करने से अगर उसे रोका जा रहा है तो यकीनन ये सऊदी अरेबिया के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। और पाकिस्तान ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा है बिकॉज ऑफ द डिफेंस पैक्ट। नाउ दीज आर ओनली रियलिटीज़, इसमें कोई सेंटिमेंट्स नहीं है, इसमें कोई इमोशंस नहीं है। सो एक कॉन्फ्लिक्ट को स्टार्ट करके मिडल ईस्ट में जो स्पिल ओवर है उसका वो इराक़ तक पहुंच गया है। इराक़ में जितना मर्ज़ी वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो गवर्नमेंट है, वो ये कहती रहे कि हमारा कोई ग्रुप नहीं हो सकता, हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, बट दिस हैज़ हैपेंड। और फिर उसका जवाब सऊदी अरेबिया ने और यूएस ने मिलकर उनको दिया भी है। हैविंग सेड दैट, सीरिया में इस वक्त 40 to 45 ग्रुप्स मौजूद हैं जो कि मलेशिया फोर्सेस हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। नोबडी नोज़ कि कौन किसके साथ है, किसको कहाँ से फंडिंग आ रही है, किसकी क्या पोजीशन है इस वक्त। लेबनान में हिज़्बुल्लाह तो मौजूद है ही, लेकिन एक डील करने की वहाँ की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इज़राइल के साथ, जिसमें जो येलो लाइन है या जो बफर जोन है वो मुस्तकिल ना सिर्फ वेस्ट बैंक में बढ़ाता जा रहा है इज़राइल, अपनी गाज़ा में भी बढ़ाता जा रहा है। यानी जिसको वो येलो लाइन कहता है या बफर जोन कहता है वो बेसिकली एक्सपेंशन है, वो इन इलाकों पे अपना कब्ज़ा करता जा रहा है और उसको बढ़ाता चला जा रहा है। सेम इज़ हैपनिंग इन लेबनान। हिज़्बुल्लाह की डिसआर्मामेंट एक तरफ और लबनान पे कब्ज़ा दूसरी तरफ, ये सब कुछ साथ साथ चल रहा है। तो वहाँ पे ऐसी सूरत हाल भी क्रिएट हो रही है जिसमें ख़ुद लेबनीज़ लोग ये कहते हैं, जिन जर्नलिस्ट से मेरी बात हुई है, कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हिज़्बुल्लाह बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना होने दे कि वहाँ पर कोई सिविल वॉर शुरू हो, यानी गवर्नमेंट और हिज़्बुल्लाह के बीच में, या वहाँ की जो नेशनल आर्मी है उसके साथ हिज़्बुल्लाह की कोई इन फाइटिंग ना शुरू हो जाए। लेकिन यू नेवर नो, this is how chaos starts. Now keep all this in mind. This is
ایکچولی میپنگ آف دا انٹائر ایریا جو اس زد میں آ رہا ہے اس وار کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح کیوس کی طرف جا رہا ہے. ابھی ہم نے جارڈن کی بات نہیں کی, ابھی ہم نے ایجپٹ کی بات نہیں کی, ابھی ہم نے کہیں اور کی بات نہیں کی. یہ صرف کچھ جگہیں ہی اگر آپ دیکھیں, اگر یہاں پر کیوس ایکٹیو ہو جائے. کویت نے آلریڈی پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ اور کئی اور ٹرکی سمیت ملکوں کے ساتھ ایسے رابطے کرنے شروع کر دیے ہیں جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کویت کو بھی ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ فیل ہو رہی ہے اپنے لیے. کیپ آل دس ان مائنڈ. اور اس کے ساتھ آپ یہ خبر اگر جوڑ کے دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں نمبر 1 پہ آ گیا ہے. پچھلی ایک دہائی میں ان ڈیکیڈ برکینا فاسو ایک افریقن ملک ہے جو ٹاپ پہ تھا. القاعدہ اور آئسس وہاں پہ بہت ایکٹیو تھی اور مستقل وہاں پہ جو حالات تھے وہ ایسے لگتا تھا کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. اٹ واز آن نمبر 1. پاکستان میں اتنی ملیٹنسی بڑھی ہے, اتنا ٹیررزم بڑھا ہے کہ ہم ٹاپ کر گئے ہیں. اور یہ خبر صرف ایران وار کی وجہ سے ڈسکس نہیں ہو رہی اتنی جتنی ہونی چاہیے. آلدو نئے آپریشنز لانچ ہوئے ہیں, ابھی موسٹ ریسنٹلی 1 مہینہ پہلے ہی لانچ ہوئے ہیں اور مستقل انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جاری ہیں. سو وی آر فائٹنگ اٹ. بٹ آپ اس کی انٹینسٹی دیکھیں کہ یہ کہاں سے کہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں, نمبر 1 پہ آ گئے ہیں. اور اس سب کو آپ کنیکٹ کریں 2021 میں جو وڈرال ہوا یا ایویکویشن ہوئی یو ایس فورسز اور نیٹو فورسز کی, یہ اس کے بعد بتدریج معاملہ بڑھتا چلا گیا ہے. پھر جو پچھلے سال انڈیا کے ساتھ ہماری وار ہوئی اس کے بعد اس میں ایک اور انٹینسٹی آئی ہے. اور اگر سارے فیکٹس اینڈ فگرز آپ دیکھیں جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ میرے پرائمری سورسز کیا ہیں, میں نے کہاں سے اس کو ٹریک کیا ہے, تو اس وار کے بعد جو انڈیا کے ساتھ ہماری ہوئی ہے یا مارکہ حق جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے بعد اس میں مزید انٹینسٹی آئی ہے. وائی؟ بیکاز asymmetry. I'm coming to the main point. asymmetry, unconventional war, proxy wars سستی ہوتی ہیں, آسان ہوتی ہیں, اس میں فیس سیونگ آسان ہوتی ہے. اگر ان 4 روز کی وار میں جو ساری دنیا نے دیکھا, جس میں رافیلز بھی گرے, جس میں چائنا نے ہمارے ساتھ کس طرح کھڑے ہو کے ہمارا ساتھ دیا, جو ہم نے کل مشین کریٹ کی, جو وار فیئر ہم نے دنیا کو دکھایا, اس کے بعد فیس سیونگ کے لیے پراکسیز کو یوز کرنا آسان لگا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ بھی سامنے آ رہا ہے. اس وقت BLA, سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ خبر میں نے ٹریک کہاں سے کی ہے. سو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی رپورٹس ہیں آن دا ٹیررزم ان پاکستان. افغانستان میں جب سے ایویکویشن ہوئی ہے اس کے بعد سیگر کی رپورٹ ہے جو کہ ایوری 6 months اس کی ٹریکنگ کرتا ہے اور اس پہ رپورٹس پبلش کرتا ہے. اور بھی بے تحاشا آپ کو انٹرنیشنل رپورٹس مل جائیں گی. اس کے علاوہ گلوبل ٹیررزم انڈیکس ہے جو کہ ٹیررزم کو دنیا میں ٹریک کرتا ہے, اور ایک پاکستان بیسڈ تھنک ٹینک ہے PICSS. یہ سارے پرائمری سورسز ہیں میرے جہاں سے میں نے یہ سب ٹریک کیا ہے. اس کے مطابق 2026 کا جو جولائی ہے یعنی کہ جو ابھی ختم ہوا ہے, دس واز دا ڈیڈلیسٹ منتھ. اس میں سب سے زیادہ ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں, سب سے زیادہ کیجولٹیز ہوئی ہیں. اس کے علاوہ 2026 کا فرسٹ ہاف بتدریج اس میں جو اضافہ ہے وہ آپ کو ان ویب سائٹس پہ دیکھنے کو ملے گا. اگر کچھ فیکٹس اینڈ فگرز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں منتھ اوور منتھ, تو یہ ڈیٹیریوریشن جو ہے اس میں جو پرسنل ڈیتھ ہوئی ہے یعنی سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ 195% جمپ کیا ہے, 195% بڑھا ہے. اس کے علاوہ جو ملیٹنٹ فیٹیلٹیز ہیں کہ ملیٹنٹس کتنے مارے گئے ہیں وہ 109% بڑھا ہے. یعنی کہ جو آپریشنز ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ پرسنٹیج بھی بڑھی ہے کہ ہم ٹیررسٹ کو مار پا رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی جو ہماری اپنے سیکیورٹی پرسنلز کی ڈیتھ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. پھر سویلین ڈیتھس جو ہیں وہ 21% بڑھی ہیں, اور ایٹ لیسٹ 8 سیوسائڈ اٹیکس جو ہیں ان پچھلے 6 مہینوں میں جو ریکارڈ ہوئے ہیں وہ وہیکل بورن بومبنگس تھیں. یعنی کہ آپ کسی گاڑی میں, کسی رکشے میں, کسی موٹر سائیکل میں IED یا بوم لگا کے اس کو بھیج دیں اور اس کو بلاسٹ کر دیں. اسی طرح جو پاکستان نے
ٹوٹل ٹیررزم انسیڈنٹس ابھی تک ریکارڈ کیے ہیں ان 2026 وہ ہیں 3145. دس از ناٹ اے اسمال نمبر. وی آر ایٹ وار انٹرنلی. انٹرنل سیکیورٹی کہتے ہیں اس کو, یہ جو آپ کے اندر ملک کے اندر کے جو مسائل ہوتے ہیں, بارڈرز پہ جو خطرہ ہے وہ علیحدہ ہے, انٹرنل تھریٹ جو ہے وہ علیحدہ ہے. ورسٹ جو افیکٹڈ ہارڈسٹ ہٹ پروونس ہے وہ خیبر پختونخوا ہے اور اس کے ساتھ بلوچستان ہے. اس کے ساتھ آپ دو چیزیں اٹیچ کر لیں. کے پی میں بدترین سیلاب آتا ہے. کلائمیٹ چینج کا کوئی ہم ابھی تک حل نہیں کر پائے, ہم اس میں پروگریس نہیں کر رہے, دنیا ہی نہیں کر پا رہی, اس کی فنڈنگز ہی روک لی گئی ہیں, یو این بھی نہیں کچھ کر پا رہا. تو جو اس طرح کے علاقے ہیں پوری دنیا میں وہ ورسٹ افیکٹ ہو رہے ہیں. اور ہیٹ ویو جب آتی ہے وہ اپنا ایک امپیکٹ چھوڑتی ہے, فلڈز آتے ہیں وہ اپنی ایک ڈیوسٹیشن مچاتے ہیں. تو آپ یہ ایڈ کرتے جائیں لیئرس, یہ بھی تھریٹ ہے. دس از آلسو اے نیشنل سیکیورٹی تھریٹ, یہ جو کلائمیٹ چینج ہے. سو کے پی میں آپ کو وہ بھی مل رہا ہے, کلائمیٹ چینج کا تھریٹ بھی مل رہا ہے, نیشنل سیکیورٹی کا تھریٹ بھی مل رہا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اس وقت حالات کس طرف جا رہے ہیں. اور یہ صرف میں ایک وار کا اسپل اوور ڈسکس کر رہی ہوں جو کہ افغان وار تھی 2021 میں. یو ایس نے وہاں سے ایویکویٹ کر دیا تھا. Now why I'm talking about Pakistan while I was talking about Iran and US, because at some stage US ایران کے ساتھ اچھی بری جیسی مرضی ڈیل کر کے اس مسئلے سے نکل جائے گا, اور اس کے بعد اس ریجن کو ڈیل کرنا ہے یہاں کے اپنے لوگوں نے, ویسٹ ایشیا کے ملکوں نے, مڈل ایسٹ کے لوگوں نے. اس پورے ریجن میں جو جو آج افیکٹ ہو رہا ہے, اگر آپ کو سعودی عربیہ بہت ایکٹیو نظر آ رہا ہے ڈپلومیٹکلی بھی اور ادروائز بھی پوزیشنز لیتا نظر آ رہا ہے, کویت, جارڈن, ایجپٹ, ٹرکی, پاکستان, قطر. دس از بیکاز دے نو کہ جب یو ایس نے اس ایکٹیو وار میں سے باہر نکلنا ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ان کی ملٹری بیسز ختم ہو جائیں گی, لیکن یہ جو ایکٹیو وار میں سے وہ نکل جائے گا, اس کے بعد ایران کی پراکسیز جہاں جہاں موجود ہیں, جس میں نے نام لیا, عراق بھی آ گیا ہے بیچ میں, سیریا بھی ہے, لیبنان ہے, ہوسیز الگ موجود ہیں. ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ اور کون کون سے ایسے گروپس ہیں جو الائنڈ ہیں ود دیم. جب اس کا اسپل اوور ہوگا, بیکاز وہاں پہ رجیم چینج تو ہوئی ہے, جو ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ ماری گئی ہے. اب کون سے کمانڈرز جو ہیں وہ چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں, پولیٹیکل لوگوں کے ہاتھ میں کنٹرول کتنا ہے, آئی آر جی سی کے ہاتھ میں کنٹرول کتنا ہے. اسی طرح پاکستان کا ایک بلوچستان کا علاقہ ہے اور ایک ایران کا بلوچستان کا علاقہ ہے. دیٹ از دا موسٹ ولنریبل بیلٹ ایٹ دا مومنٹ, بیکاز دونوں طرف ملیٹنٹس موجود ہیں. جس طرح کی تھریٹ کے پی میں ٹی ٹی پی نے مچائی ہوئی ہے, اسی طرح کی اس بلوچستان کے دو جو بیلٹس ہیں اس میں وہاں پہ جو بی ایل اے, بی ایل ایف اور ایران کی سائڈ پہ جو گروپس موجود ہیں وہ بھی اتنے ہی ایکٹیو ہیں. اور ایران کو اس وقت وہ تھریٹ معلوم ہے کہ وائل اٹ از بزی ان دا ایکٹیو وار ود یو ایس, تو اس طرف کی ملیٹنسی اگر ایکٹیو ہو گئی تو اس نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. سو یہ تھریٹ بہت انلارجڈ ہو گئی ہے. اس کو کہتے ہیں تھریٹ اسپیکٹرم کا بہت بڑھ جانا, بہت انلارج ہو جانا, سائز میں حجم اس کا بڑھ جانا. اور اس کا اسپل اوور ابھی بھی کہاں کہاں تک جا رہا ہے. ایٹ ٹائمز تو رپورٹ ہوتا ہے کہ کون سا میسل کہاں سے آیا, کس ملک پہ گرا. ایٹ ٹائمز رپورٹ نہیں ہوتا. اور آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ لیبنان کا مسئلہ تو ہم سیریا کے حوالے کر دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ جو پہلے صدور تھے وہ ایسے ٹیکٹکس استعمال نہیں کرتے تھے. That was an open confession کہ ہم اور طریقوں سے بھی لیبنان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر وہاں حزب اللہ ایران کی پراکسی ایکٹیو ہے تو ہم سیریا میں اپنی پراکسیز کو بھی ایکٹیو کر سکتے ہیں. اور پراکسیز کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, وہاں پہ خود احمد الشرع جو موجود ہیں, ہی از نون فار اٹ. سو یہ جو پاکستان اس وقت اتنا ایکٹیو آپ کو نظر آ رہا ہے جیو پولیٹیکلی, ڈپلومیٹکلی, اس کی دو ریزنز ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت سفر کر رہے ہیں. ہم نے کوئی گورننس بہتر نہیں کی پچھلے 5 سال میں, پچھلے 2 سال میں, پچھلے 70 ایئرز میں, آل ٹوگیدر بات کر لیں, گورننس کا فقدان ہے. ٹیررزم پیک پہ ہے اور اب تو گلوبلی ہم ٹاپ پہ آ گئے ہیں. سو انٹرنل تھریٹ بھی ہے. ایکسٹرنلی افغانستان اور انڈیا تو آپ کو ہاٹ بارڈرز دے ہی رہے تھے. اب ایران پہ ایک ایکٹیو وار جاری ہے. جب یہ وار ختم ہوتی ہے وہاں پہ کیا شکل نکلتی ہے گورنمنٹ کی,
کنٹرول میں کون سے لوگ ہوتے ہیں وی ڈونٹ نو، لیکن آپ نے 3 سال کی انٹینس بمبارمنٹ دیکھی حزب اللہ پہ بائی اسرائیل، حماس پہ بائی اسرائیل، اور ہوسیز پہ بائی اسرائیل، UK، US۔ اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہے دے ہیو سروائیوڈ، ناٹ اونلی دیٹ دے ہیو سروائیوڈ، بلکہ اب وہ اپنی پریزنس بتا رہے ہیں۔ انہوں نے عراق میں بھی اپنی پریزنس بتائی ہے، حزب اللہ از ناٹ بینڈنگ ڈاؤن۔ ہوسیز نے ابھی آئل امبارگو سعودی عربیہ پہ لگا کے اپنی پریزنس دکھائی ہے، اپنی مسل فلیکسنگ کی ہے۔ سو یہ سب یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اتنی کوشش ہو رہی ہے پیس کے لیے، اس کے پیچھے صرف اس ریجن کی یہ سوچ ہے، تمام ممالک کی یہ سوچ ہے کہ جب یہاں سے US نے نکلنا ہے تو ہم نے سروائیو کیسے کرنا ہے، ہم نے اسٹریٹ آف ہارموز کو کیسے لے کے چلنا ہے، ہم نے اپنی انرجی سیکیورٹی جو آئل بیسڈ سیکیورٹی ہے اس کا کیا کرنا ہے، اپنی سیکیورٹی کے لیے کون سے نئے الائنسز بنانے ہیں۔ اسی لیے آپ کو نتن یاہو کے منہ سے کبھی سنی الائنس کا نام سننے کو ملے گا، کبھی شیعہ الائنس سننے کو ملے گا، اور ایک تھریٹ تو اس ریجن کے سر پہ اسرائیل کی شکل میں منڈلاتی ہی رہے گی۔ سو ایون آج یہ ڈیل سائن ہو جائے، اور چلیں ہم 2 منٹ کے لیے ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ بہت زبردست ڈیل ہے، اس کے بعد اسٹریٹ آف ہارموز پارشلی ایکٹیو بھی ہو جاتی ہے، ایران بھی کچھ ٹول لے لیتا ہے، امریکہ بھی کچھ نہ کچھ لے دے کے، دینا تو کچھ پڑے گا ایران کو، ہر حال میں کوئی نہ کوئی کنسیشن دینی پڑے گی، اس میں سے نکل جاتا ہے۔ لیکن جو اس کے بعد کا آفٹر میتھ جس کو کہتے ہیں، وہ آپ افغانستان کے جو بعد کا سینیریو ہے اس کو ذہن میں رکھ کے سوچیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کوئی آسان وقت نہیں ہے جو اب آنا ہے اس ریجن پہ۔ آلریڈی جو رائٹرز رپورٹ کر رہا ہے اور CNN رپورٹ کر رہا ہے کہ جو تھرڈ میزلز ہیں اور جو پیٹریٹ میزلز ہیں ان کا اسٹاک پائل ختم ہو گیا ہے US کے پاس۔ اور ایک اور خبر تو یہ بھی آئی ہے کہ سچویشن روم میں آج سے 6 مہینے پہلے جنرلز نے، امریکن جنرلز نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بتایا تھا کہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہو سکتی ہے، یہ ایک نیوکلیئر آپشن ایران کے پاس ہے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کی بات نہیں سنی۔ Now there is a parallel view of this۔ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسٹاک پائل ختم ہو جانے سے شاید امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے، تو ریممبر کہ ایک اور فرنٹ، بلکہ 2 اور فرنٹ بہت ہاٹ ہو رہے ہیں۔ ایک جاپان کی سائڈ پہ بہت سخت آفینسو پوسچرنگ جاپان کر رہا ہے، اور یاد رکھیں کہ جاپان ایلائی ہے US کا، اور وہ وہاں پر تھریٹ کس کو بتا رہا ہے؟ چائنا کو۔ سو جو اصل تھریٹ ہے، ایران وہ تو اسرائیل کے انفلوئنس کی وجہ سے بیچ میں آ گئی، لیکن جو اصل تھریٹ ہے جس کے لیے کب سے ملٹری مائٹ جو ہے US کی وہ تیاریاں کر رہی تھی، وہ تو چائنا ہے۔ اسی طرح چائنیز جس تھریٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں وہ تو US ہے۔ اور جاپان کی آج کی خبر یہ ہے کہ ان کی پوسچرنگ یہ ہے کہ یوکرین جیسا سینیریو، جس طرح رشیا نے یوکرین پہ اٹیک کیا، اس طرح کا سینیریو چائنا تائیوان میں کریٹ کر سکتا ہے، اور وہ جو جس جگہ کا وہ ایگزیکٹ ذکر کر رہے ہیں وہ کیونکہ جاپنیز آئی لینڈز ہیں اس لیے ہمیں تھریٹ ہے، اور وہ اپنی آفینسو پوسچرنگ اس وقت کر کے دکھا رہے ہیں۔ سو وہ جو خبر ہے کہ اسٹاک پائلز نہیں ہیں US کے پاس، وہ صرف پھیلائی جا رہی ہے اس لیے کہ وہ اس وار کو روکنا چاہتے ہیں بائی ہک اور بائی کروک، اچھے طریقے سے یا جیسے بھی، بیکاز دا بگر تھریٹ از چائنا۔ اور چائنا کتنے فرنٹس پہ تھریٹ دے رہا ہے US کو، اس پہ کسی اور وقت بات کریں گے۔ تو یہ جو خبریں فلوٹ کی جاتی ہیں کارپوریٹ میڈیا کی طرف سے، اگر آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں اور ان اینالسٹ سے بات کریں جو کہ ڈائریکٹلی ٹریکنگ کرتے ہیں ان چیزوں کی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان خبروں میں اتنی صداقت نہیں ہوتی، یا اس طرح کا پرسپیکٹیو ضروری نہیں موجود ہے جیسا کہ سب لوگ دے رہے ہیں۔ سو اگر اپنے اسٹاک پائلز کو چائنا کے لیے محفوظ رکھنا ہے تو ایک فرنٹ پہ تو پھر آپ کو جنگ بند کرنی ہی پڑے گی۔ یہ وہ سیناریو ہے جس کو کانٹیکسٹ میں رکھنا ضروری ہے وین وی سے کہ انٹرسیپٹرز اور مسلز جو ہیں ان کا ایک فقدان پیدا ہو گیا ہے US کے پاس۔ یہ ایک میں نے میپنگ کرنے کی کوشش کی ہے آپ کے سامنے، سینیریو بلڈنگ کرنے کی کوشش کی ہے، سو دیٹ یو کین انڈرسٹینڈ کہ جب کوئی بھی ملک کوئی پوسچرنگ کر رہا ہے، بہت زیادہ پیس کی ایفرٹس کر رہا ہے، تو پیس از ناٹ اے فینسی ورڈ۔ یہ کوئی ڈریس شو نہیں ہے جس میں جو سب سے زیادہ اچھے طریقے سے پوسچرنگ کر کے آئے گا اس کو کل کو کوئی میڈل مل جائے گا۔ نو بڈی ریممبرز دا میڈیٹرز۔ آج دوحہ ایکارڈز کسی کو یاد نہیں ہے،
دوحہ ایکارڈز پہ سائن کرنے کے بعد افغانستان یہ سب کر رہا ہے جو ہم وٹنس کر رہے ہیں ٹیررزم کی شکل میں، اور آج ہم نمبر 1 پہ آ گئے ہیں. سو جو خود کو ڈیفینڈ کر لے گا، جو الائنسز بنا پائے گا، جو اتنا ڈیورسیفائی کر لے گا یہ سمجھ کے کہ آنے والی تھریٹ کس کس طرف سے آ رہی ہے، وہی سیکیور ہوگا. سو جب اسٹیٹس کے آبجیکٹیوز یہ ہوں تو یاد رکھیں اس وقت دنیا میں تقریباً 55 to 67 کانفلکٹس ہیں جو اتنے ہی بلڈی ہیں، اس سے زیادہ بلڈی ہیں. سوڈان کا اگر میں آئی ہیو ڈن اے ڈاکیومنٹری آن اٹ جو کہ میں نے اپنے پروگرام میں آن ایئر بھی کی تھی. اگر آپ صرف سوڈان کو ہی ٹریک کر لیں تو وہاں کی جو کہانیاں ہیں وہ تو کوئی سنا ہی نہیں رہا، وہ تو کوئی رپورٹ ہی نہیں کر رہا. وائی؟ بیکاز سب چیزیں اوور شیڈو ہوئی ہوئی ہیں ایران وار کی وجہ سے، اور اس کا سائز اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ہر اسٹیٹ کو صرف اپنی فکر پڑی ہوئی ہے. بٹ جب ایک بڑی وار ہو رہی ہوتی ہے اس کے شیڈو میں کئی کانفلکٹس چل رہے ہوتے ہیں جو پیس ٹائم میں لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، اسٹیٹس افورڈ نہیں کر سکتی، وہ پھر وار ٹائم میں وہ کرتے ہیں. اس میں وار کرائمز بھی ہوتے ہیں، اس میں ایتھنک کلینزنگ بھی ہوتی ہے، اس میں جینوسائڈ بھی ہوتی ہے. اینڈ ایٹ دا مومنٹ آل آف دس از ہیپننگ ان سوڈان اینڈ مینی ادر پلیسز، جو کہ UN بھی کنفرم کر رہا ہے اور بھی جتنے ادارے ہیں جو اس کو ٹریک کرتے ہیں وہ بھی کنفرم کر رہے ہیں. سو دس از ہاؤ selfishly states have to think about themselves at times کہ UAE کی اس وقت 100% انوالومنٹ ہے سوڈان کے کانفلکٹ میں. وہاں کے گولڈ ریزروز پہ کس کی نظر ہے، اس کو کون ایکسپلائٹ کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں آؤٹ ان دی اوپن ہیں. لیکن اس وقت nobody is talking about UAE because UAE کے کسی اور کانٹیکسٹ میں، مڈل ایسٹ کے کانٹیکسٹ میں کوئی اگینسٹ نہیں جانا چاہتا. دس از ہاؤ اسٹیٹس تھنک، دے ڈونٹ تھنک ایموشنلی. وہ صرف اپنے فائدے کا سوچتی ہیں. اسی لیے وار ٹائم میں ہیومن رائٹس وائلیشنز اور جیسے میں نے ایتھنک کلینزنگ کا کہا، یہ سب آپ کو پیک پہ ملتے ہیں اور یہ پھر بہت لیٹ جا کے تاریخ میں کبھی جو ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں. سی یو نیکسٹ ٹائم.